ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک دور دراز راجے میں جہاں ہر طرف خوشبودار مصالحوں کی خوشبو پھیلی رہتی تھی، ایک خوبصورت راجکماری رہتی تھی جس کا نام ڈارولا تھا۔ ڈارولا کی ایک خاص بات تھی جو اسے باقی راجکماریوں سے منفرد بناتی تھی، وہ نوڈل کی دیوانی تھی۔ راجا کی سلطنت میں ہر روز نوڈل پکائے جاتے تھے اور وہ سب سے لذیذ اور خوش ذائقہ ہوتے تھے جو کسی نے کبھی چکھے ہوں۔ راجکماری ڈارولا دن بھر مختلف نوڈل پکوانوں کا مزہ لیتی تھی۔ کبھی وہ تلی ہوئی نوڈل کھاتی، کبھی سوپ کے ساتھ، اور کبھی سادہ نمکین نوڈل۔ نوڈل اس کی زندگی کا سب سے پسندیدہ کھانا تھا اور اسے راجے بھر میں نوڈل راجکماری کہا جاتا تھا۔ لیکن پھر ایک دن ایسا ہوا جو کسی نے سوچا بھی نہ تھا۔ ایک صبح جب ڈارولا نے اپنا ناشتہ کرنے کا ارادہ کیا تو اس نے محل کے باورچی سے کہا، مجھے آج تازہ تلی ہوئی نوڈل کھانی ہے، وہ بھی بالکل خاص مسالے والی۔ باورچی نے مایوسی سے سر جھکا لیا اور کہا، راجکماری، اب کے حکم کی تعمیل کرنے میں ہمیں خوشی ہوتی، مگر آج راجے میں ایک بھی نوڈل نہیں بچا ہے۔ ڈارولا کی آنکھوں میں حیرت اور غم کا سمندر تھا۔ نوڈل ختم ہو گئے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ باورچی نے جواب دیا، پچھلے کچھ دنوں سے راجے کے کھیتوں میں بارش نہیں ہو رہی اور نوڈل بنانے والے اناج کا ذخیرہ بھی ختم ہو چکا ہے۔ ہمارے پاس جو تھوڑا بہت بچا تھا وہ بھی کل ختم ہو گیا۔ باورچی کا یہ جواب سن کر کہ نئے اناج کی پیداوار کے لیے کافی وقت لگے گا، راجکماری ڈارولا غصے سے لال پیلی ہو گئی۔ اس نے بغیر کوئی وقت ضائع کیے فوراً بادشاہ کے دربار کا رخ کیا۔ دربار میں پہنچتے ہی ڈارولا نے دیکھا کہ بادشاہ اپنی تخت پر بیٹھا تھا اور درباری معمول کی کارروائیوں میں مصروف تھے۔ ڈارولا کو دیکھتے ہی درباریوں نے حیرت سے سر اٹھایا، کیونکہ راجکماری کا اس طرح اچانک اور غصے سے بھرپور دربار میں آنا عام بات نہیں تھی۔ ڈارولا نے بے دھڑک بادشاہ کے سامنے جا کر کہا، بادشاہ سلامت، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے راجے میں نوڈل کے لیے اناج ختم ہو گیا ہے؟ ہمیں فوری طور پر کچھ کرنا ہوگا۔ اگر ہم نے جلدی قدم نہ اٹھایا تو ہماری رعایا بھوک کا شکار ہو جائے گی۔ بادشاہ، جو اپنی بیٹی کے غصے کو دیکھ رہا تھا، سنجیدہ ہو کر بولا، ڈارولا، میں جانتا ہوں کہ حالات بہت نازک ہیں، لیکن ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ قدرتی آفات اور قحط جیسے حالات پر ہمارا کوئی بس نہیں۔ ہم نے جو کچھ کر سکتے تھے وہ کیا ہے، لیکن نئے اناج کی پیداوار کے لیے وقت درکار ہے۔ ڈارولا نے ایک لمحے کے لیے گہری سانس لی اور پھر بولی، بادشاہ سلامت، میں سمجھتی ہوں کہ قحط اور قدرتی آفات ہماری طاقت سے باہر ہیں، مگر ہمیں انتظار کرنے کی بجائے کچھ اور کرنا چاہیے۔ اگر ہم ابھی کچھ نہیں کریں گے تو ہمارے لوگ بھوکے مریں گے۔ مجھے سنہری وادی کا پتہ ملا ہے جہاں بہترین اناج ہوتا ہے، ہمیں فوراً وہاں جا کر وہ اناج حاصل کرنا چاہیے۔ بادشاہ نے حیرت سے پوچھا، سنہری وادی؟ وہ تو صرف ایک افسانہ ہے، کیا تمہیں یقین ہے کہ وہ جگہ واقعی موجود ہے؟ ڈارولا نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ میں اپنے لوگوں کے لیے ہر خطرہ مول لینے کو تیار ہوں۔ اگر سنہری وادی موجود ہے تو وہاں کا اناج ہمارے راجے کو بچا سکتا ہے۔ بادشاہ نے کچھ لمحوں کے لیے خاموشی اختیار کی، کیونکہ یہ خطرہ بہت بڑا تھا۔ وہ دل میں سوچنے لگا کہ اپنی بیٹی کو اس خطرناک سفر پر بھیجنا دانش مندی ہے نہیں، لیکن پھر اسے سمجھ آ گیا کہ یہ صحیح فیصلہ ہے۔ بادشاہ نے ڈارولا کو سفر پر روانہ ہونے کی اجازت دے دی اور اگلی صبح ڈارولا سفر کے لیے روانہ ہو گئی۔ سفر کا آغاز بہت پرامید تھا، لیکن جیسے جیسے وہ آگے بڑھتے گئے، راستہ دشوار اور خطرناک ہوتا گیا۔ گھنے جنگلات میں اندھیرا چھا جاتا تھا اور ہر طرف سے درندوں کے حملے کا خوف رہتا، لیکن ڈارولا کے عزم نے انہیں ہر مشکل پر قابو پانے میں مدد دی۔ ایک دن جب وہ ایک میدان سے گزر رہے تھے، اچانک ان کی نظر ایک شاندار کھیت پر پڑی۔ یہ کھیت سرسبز تھا اور دور سے دیکھنے پر ایسا لگتا تھا کہ وہاں سنہری گندم کی فصل لہلہا رہی ہے۔ ڈارولا کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ یہی وہ جگہ ہے، مجھے زیادہ دور نہیں جانا پڑے گا، یہاں کا اناج بالکل ویسا ہی لگ رہا ہے جیسا ہمیں چاہیے۔ ڈارولا نے ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر آگے بڑھ کر کھیت کے ایک کونے پر کھڑی سنہری بالیوں کو اپنے ہاتھ سے توڑ لیا۔
لیکن جیسے ہی اس نے پہلی بالی توڑی زمین زور سے ہلنے لگی۔ اچانک زمین میں سے ایک دیو قامت جن نمودار ہوا۔ اس کا قد آسمان کو چھوتا تھا، آنکھوں میں شعلے جل رہے تھے اور وہ غصے سے چیخ رہا تھا۔ جن نے کہا تم نے میری زمین پر قدم کیوں رکھا؟ یہ کھیت میرا ہے اور یہاں کا اناج میرا ہے، کوئی انسان یہاں سے کچھ نہیں لے سکتا۔ ڈارولا نے ہمت جمع کرتے ہوئے جن سے کہا، جن صاحب، میں راجکماری ڈارولا ہوں، میں اپنے راجے کے لیے یہ اناج لینے آئی ہوں۔ ہمارے لوگ بھوک سے مر رہے ہیں اور ہم سنہری وادی کی تلاش میں نکلے تھے تاکہ وہاں سے اناج حاصل کر سکیں۔ ہم نے یہ نہیں جانا تھا کہ یہ کھیت آپ کا ہے۔ جن نے ڈارولا کی بات سن کر کہا، تم نے میری اجازت کے بغیر میری زمین پر قدم رکھا اور میرا اناج چرانے کی کوشش کی۔ یہ ایک سنگین جرم ہے اور اس کی سزا تمہیں ضرور ملے گی۔ ڈارولا نے دل میں خوف کو دبایا اور کہا، مجھے معاف کر دیں جن صاحب، میرا ارادہ چوری کا نہیں تھا، میں صرف اپنے لوگوں کی بھوک مٹانا چاہتے تھی۔ اگر آپ ہمیں اس اناج کا کچھ حصہ دے دیں تو ہم ہمیشہ آپ کے شکر گزار رہیں گے۔ جن نے کہا، میں تمہیں ایسے نہیں چھوڑ سکتا، اگر تمہیں میرا اناج چاہیے تو تمہیں میری ایک شرط ماننی ہوگی۔ ڈارولا نے کہا، کون سی شرط؟ جن نے کہا، یہاں سے کچھ فاصلے پر ایک خوفناک غار ہے جس کے اندر ایک سونے کی جڑ ہے، وہ جڑ جادوئی ہے اور اس جڑ کو کوئی انسان ہی وہاں سے لا سکتا ہے۔ اگر تم اس جڑ کو لا کر مجھے دو تو میں تمہیں اپنا اناج دے دوں گا، ورنہ تمہیں یہاں سے خالی ہاتھ لوٹنا ہوگا۔ ڈارولا کے دل میں ڈر تھا لیکن اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ اس نے ہمت سے جواب دیا، میں آپ کی شرط مانتی ہوں۔ جن نے ایک مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا، بہادر لڑکی، لیکن یاد رکھنا، اس غار میں موت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ ڈارولا اس غار کی طرف نکل پڑی جہاں بڑے بڑے پتھر اور سنسان ماحول اس کا منتظر تھا۔ غار کے دروازے پر پہنچتے ہی اس نے ایک لمحے کے لیے دعا کی اور پھر اندر داخل ہو گئی۔ غار کے اندر کا منظر بالکل ویسا تھا جیسے جن نے بتایا تھا۔ ہر طرف اندھیرا تھا اور دور سے پانی کے قطرے ٹپکنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ دیواروں پر عجیب و غریب نشانیاں اور قدیم زبان میں لکھی گئی تحریریں نظر آ رہی تھیں۔ ڈارولا نے خود کو مضبوط کیا اور آگے بڑھتی رہی۔ کچھ دیر بعد اس نے دیکھا کہ غار کے اندر ایک بڑے ہال کی شکل کی جگہ ہے جس کے بیچ میں ایک قدیم درخت ہے۔ اس درخت کی جڑیں زمین میں گہرائی تک جا رہی تھیں اور ان میں سے ایک جڑ سونے کی طرح چمک رہی تھی۔ یہ وہی جڑ تھی جسے جن نے مانگا تھا، لیکن جیسے ہی ڈارولا نے جڑ کے قریب پہنچنے کی کوشش کی، غار کے اندر موجود ایک دیو ہیکل سانپ نے اپنی آنکھیں کھول دے۔ سانپ نے اپنی زہریلی آنکھوں سے ڈارولا کو دیکھا اور گرجدار آواز میں بولا، تم کون ہو اور میری جڑ کے قریب آنے کی جرأت کیسے کی؟ ڈارولا نے خود کو خوف کے باوجود مضبوط کیا اور سانپ سے کہا، میں راجکماری ڈارولا ہوں، میرے لوگ بھوک سے مر رہے ہیں اور مجھے یہ جڑ جن کو دینے کے لیے چاہیے تاکہ وہ مجھے اناج دے سکے۔ سانپ نے زور سے ہنستے ہوئے کہا، تم انسان بہت لالچی ہوتے ہو، لیکن اگر تم یہ جڑ چاہتی ہو تو تمہیں میری ایک شرط ماننی ہوگی۔ ڈارولا نے پوچھا، کون سی شرط؟ سانپ نے اپنی دم سے زمین پر زور دیتے ہوئے کہا، تمہیں مجھ سے مقابلہ کرنا ہوگا۔ اگر تم جیت گئیں تو جڑ تمہاری ہوگی، ورنہ تم ہمیشہ کے لیے اس غار میں قید ہو جاؤ گی۔ ڈارولا کے سامنے دو راستے تھے، تو وہ پیچھے ہٹ جائے اور اپنے لوگوں کو بھوک سے مرنے دے، پھر وہ ہمت کرے اور سانپ کے ساتھ مقابلہ کرے۔ اس نے دوسرا راستہ چننے کا فیصلہ کیا۔ سانپ نے اپنی خوفناک آواز میں کہا، آؤ لڑو اور اپنی تقدیر کو آزماؤ۔ ڈارولا نے اپنا تلوار نکالی اور دل میں یہ عہد کیا کہ وہ اپنی آخری سانس تک لڑے گی۔ ڈارولا نے تلوار مضبوطی سے تھام لی اور سانپ کی آنکھوں میں دیکھا جو زہر سے بھری ہوئی تھیں۔ سانپ نے اپنی پوری طاقت سے حملہ کیا، مگر ڈارولا نے پھرتی سے ایک طرف چھلانگ لگا دی۔ سانپ نے دوبارہ حملہ کیا، لیکن ہر بار ڈارولا کسی نہ کسی طرح بچ نکلتی۔ یہ مقابلہ آسان نہیں تھا، سانپ کی رفتار اور طاقت دونوں ہی خوفناک تھیں۔
ڈارلا جانتی تھی کہ وہ سانپ کی زہریلی دم سے بچنے کے لیے زیادہ دیر تک اتنی تیزی سے نہیں لڑ سکتی۔ اس نے اپنی حکمت اور ہمت کو استعمال کرتے ہوئے ایک ترکیب نکالی۔ ڈارلا نے اس غار کی دیوار کی طرف دوڑ لگا دی اور وہاں ایک بڑی چٹان کو نشانہ بنایا جس کے اوپر کچھ نازک پتھر رکھے ہوئے تھے۔ جب سانپ نے دوبارہ حملہ کیا تو ڈارلا نے چٹان کو دھکیل دیا جس سے پتھر سانپ پر گرے اور وہ کچھ دیر کے لیے سنبھل نہ سکا۔ یہی وہ لمحہ تھا جس کا ڈارلا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے فوراً اپنی تلوار سے سانپ کی دم پر وار کیا جس سے سانپ مر گیا۔ ڈارلا نے جلدی سے جڑ کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا۔ اب وہ غار سے باہر نکلی اور کھیت کی طرف روانہ ہو گئی تاکہ جن کو وہ جڑ دے کر اس سے اناج لے سکے۔ جن کے کھیت پر پہنچتے ہی ڈارلا نے سونے کی جڑ کو جن کے سامنے پیش کیا۔ جن نے جڑ کو دیکھتے ہی مسکرا کر کہا، تم نے میری شرط پوری کر دی، یہ اناج اب تمہارا ہے، تم اسے لے جا سکتی ہو۔ ڈارلا نے اناج کے گٹھڑوہے کو اپنے سپاہیوں کے ذریعے کارواں میں لدوایا اور جن کا شکریہ ادا کیا۔ جن نے کہا، یاد رکھو یہ اناج تمہارے راجے کی بھلائی کے لیے ہے، اس کا صحیح استعمال کرنا۔ ڈارلا نے مسکراتے ہوئے کہا، میں اب کی نصیحت ہمیشہ یاد رکھوں گی، اور پھر کارواں کے ساتھ اپنے راجے کی طرف روانہ ہو گئی۔ جب وہ اپنے راجے میں داخل ہوئی تو لوگوں نے اس کا شاندار استقبال کیا۔ بادشاہ اور ملکہ نے اپنی بیٹی کی کامیابی پر فخر محسوس کیا۔ اناج نے راجے کو نہ صرف بھوک سے بچایا بلکہ اسے خوشحالی کی راہ پر بھی گامزن کر دیا۔